شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 78 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفتوں کا بیان ہے، ایک تو قیامت قریب ہونا، دوسرے چاند شق ہو جانا۔ قیامت قریب ہونے کے معنی تو یہ ہے کہ اور انبیاء کے زمانہ میں کسی نہ کسی نئے نبی کی آمد کا انتظار تھا، مگر اب اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اب صرف قیامت ہی کا انتظار ہے، یا یوں کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ حکومت قیامت تک ہے کہ کبھی بھی آپ کا دین، آپ کا قرآن منسوخ نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم اور قیامت ان دو ملی ہوئی انگلیوں کی طرح ہے، یعنی ہم میں اور قیامت میں کوئی نیا نبی درمیان میں نہیں۔ قیامت تک حضور ہی کا زمانہ ہے۔ چاند پھٹنے کا وہ قصہ جو خرپوتی نے شرح قصیدہ بردہ میں نقل فرمایا کہ ابو جہل نے والی یمن حبیب ابن مالک کو لکھا کہ تیرا دین مٹایا جا رہا ہے، جلد آ۔ حبیب یہ پیغام پا کر فوراً مکہ مکرمہ آیا۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت سی غلط باتیں کہیں۔ ابو جہل کا مقصد یہ تھا کہ حبیب کا اہل مکہ پر اچھا اثر ہے، یہ لوگوں کو سمجھا دے گا کہ یہ دین قبول نہ کریں۔ حبیب نے کہا، دونوں فریق کی گفتگو سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کلام سن لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں یمن سے آیا ہوں اور دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں تشریف لے گئے۔ جب پہنچے تو تمام مجلس میں ہیبت چھا گئی اور کسی کو کچھ عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی دریافت فرمایا کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ حبیب نے کہا، ہمت کر کے عرض کیا کہ حضور نے دعویٰ نبوت فرمایا ہے اور نبوت کے لیے معجزات ضروری ہے۔ فرمایا، جو تو کہے وہ معجزہ دکھایا جائے۔ عرض کیا کہ میں تو آسمان کا معجزہ چاہتا ہوں، پھر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے قلب میں تمنا کیا ہے۔ فرمایا، چل۔ کوہ صفا پر تشریف لے جا کر پورے چاند کو اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک دوسری طرف۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہوا چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ پھر فرمایا کہ اے حبیب، دوسری بات بھی سن، تیرے ایک لڑکی ہے، ہمیشہ بیمار رہتی ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، تو چاہتا ہے کہ اس کو شفا ہو جائے، اس کو بھی شفا ہوئی۔ یہ سنتے ہی حبیب اختیار پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب گھر پہنچے تو رات کا وقت تھا، دروازے پر آواز ہوئی، وہ معذور لڑکی جو زمین سے اٹھ نہ سکتی تھی اٹھ کر آئی اور دروازہ کھولا، باپ کو دیکھ کر پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حبیب نے پوچھا کہ بیٹی تو نے یہ کلمہ کہاں سے سنا؟ تو کہنے لگی، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، دکھلا کے ببن وہ سنا کے سخن، میرا پھون پھونک ماں گئے سب تن من دھن، وہ دکھا کے شکل جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رواں ہوا، نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا، زندگی رہی زندگی سو وبال ہے۔ کہا، میں نے خواب میں ایک چاند سی صورت والے کو دیکھا جو فرماتے ہیں کہ بیٹی، تیرے باپ تو مکہ میں آ کر مسلمان ہوئے اور تو یہاں کلمہ پڑھ لے تو تجھ کو ابھی شفا ہو جائے۔ میں جو صبح اٹھی تو کلمہ زبان پر جاری تھا اور پاؤں ہاتھ سلامت تھے۔ تقریباً تمام جلیل قدر صحابہ کرام اور عام مفسرین کا یہی فرمان ہے کہ چاند کے چرخے کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہو چکا۔ اب جو شخص کہے کہ اس سے مراد کہ قیامت میں چرے گا، وہ بد مذہب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل چیرا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پاک کے اشارے سے چاند چرا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے بڑھ کر معجزات عطا ہوئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔